السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات و خواتین، اس سے پہلے کے ویڈیو میں بہشتی زیور سے وضو کا مکمل طریقہ بتایا گیا تھا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں وضو کے فرائض کو جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ فرض مکمل ادا ہوگا تو ہی وضو ہوگا، وضو ہوگا تو نماز ہوگی۔ اگر فرض مکمل ادا نہیں ہوا، ذرہ برابر بھی اس میں کمی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو آئیے ہم وضو کے فرائض کو جانیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا، سمجھ میں آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کو شیئر بھی کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے ٹھڈی کے نیچے تک ایک کان سے دوسرے کان تک پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ نوٹ: اگر ان میں سے ایک فرض بھی چھوٹ گیا یا بال کے برابر کوئی جگہ سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے، ان 4 فرضوں میں سے کوئی فرض چھوٹ گیا یا ان میں بال برابر کوئی جگہ سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ تو اب ہم ایک ایک فرض کے بارے میں الگ الگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے بال برابر جگہ سوکھی رہ جاتی ہے، تو اس کو ہم جانیں۔ تو پہلا فرض ہے پیشانی کے بالوں سے ٹھڈی کے نیچے تک ایک کان سے دوسرے کان تک پورا چہرہ دھونا۔ اب اس میں بال برابر جگہ سوکھی کیسے رہ جاتی ہے؟ تو دیکھیں، بہت سے آدمی جب وضو بناتے ہیں، چہرے پر پانی ڈالتے ہیں تو آنکھیں زور سے اندر تک بند کرتے ہیں۔ اس طرح جب ایسے بند کر کے پانی ڈالیں گے تو جب آنکھیں کھولیں گے، یہ پلکوں کا جو حصہ ہے نا، یہ سوکھا رہ جاتا ہے، اس لیے کہ آنکھیں کو زور سے اندر تک بند کیا تھا۔ اب پانی اوپر سے چلا گیا، جب اس کو کھولا گیا تو پلکوں کا جو باہر کا حصہ ہے یہ سوکھا رہ گیا، تو پھر اس سے وضو نہیں ہوگا۔ اب اس میں دوسری بات ہے، عورتیں جو چہرے پر رنگ لگاتی ہیں اور ہونٹوں پر لپسٹک لگاتی ہیں، اور وہ لپسٹک، وہ رنگ اگر لیئر بناتا ہے، جیسے فیس پیک لگاتے ہیں، اس کو تھوڑی دیر کے بعد نکالیں گے تو ایک کور کے جیسا نکلتا ہے، اسے بولتے ہیں لیئر۔ جب لیئر بنا دیتا ہے تو پانی ڈالیں گے تو پانی اوپر سے گزر جاتا ہے، اندر جسم تک پانی نہیں پہنچتا، تو پھر وضو نہیں ہوتا۔ آپ کو چہرے کا جو بھی رنگ لگاتے ہیں، جو لپسٹک لگاتے ہیں، وہ لینے سے پہلے جو ہے جاننا ضروری ہے کیا یہ پانی اندر کو لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ اسے ہمیں کیسے معلوم کریں گے، یہ میں انشاءاللہ آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ اب دوسرا فرض ہے ہمارا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں کے اوپر تک دھونا۔ اب اس میں چند باتیں ہیں۔ پہلی بات مردوں کے بارے میں، جو مرد حضرات پینٹ کا کام کرتے ہیں، چاہے وہ آئل پینٹ ہو یا واٹر پینٹ ہو، اسی طرح جو گم لگانے کا کام کرتے ہیں جیسے کارپینٹر ہو گئے، یا اور بھی دوسرے لوگ جو گم کا کام کرتے ہیں، فیویکل ہوتا ہے، فیویکوک ہوتا ہے، ایسے جو بھی چیزیں ہیں، جیسے میکینک ہے، گریس لگانے کا کام کرتے ہیں یا ان کے ہاتھوں پر گریس لگ جاتا ہے، ایسے جو حضرات ہیں، وضو بنانے کے وقت میں پینٹ اگر ہاتھوں پر لگا ہے تو اس پینٹ کو پہلے چھڑانا ہے، ہٹانا ہے، بعد میں وضو کرنا ہے۔ اسی طرح گریس لگا ہوا ہے تو گریس کو پہلے جسم سے الگ کرنا ہے، پھر بعد میں وضو بنانا ہے، جب ہی ان کا وضو ہوگا۔ اگر پینٹ کو نہیں ہٹایا تو وہ پینٹ ایسا ہے کہ پانی کو اندر نہیں لے رہا ہے تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے اس مسئلے کا آسان حل یہ ہے کہ بازار میں گلوز ملتے ہیں، گلوز کو پہن کر جو ہے کام کر لیں گے، ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ وضو بنانے کا ٹائم آیا تو گلوز کو نکالتے ہیں، وضو بنا لیے، وضو بھی ہو جائے گا، کام بھی ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہیں کرے تو ہر وضو بنانے کے ٹائم میں پینٹ کو ہٹانا پڑے گا۔ یہ تو ظاہر بات ہے، آئل پینٹ جو ہوتا ہے وہ ایک لیئر کے جیسا بنا دیتا ہے، واٹر پینٹ بھی اگر گاڑھا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک لیئر کے جیسا بنا دیتا ہے، پانی کو اندر نہیں لیتا، تو پھر ہمارا وضو نہیں ہوتا۔ اسی طرح عورتیں جو گھر کا کام کرتی ہیں، آٹا ملاتی ہیں، تو وہ آٹا ان کے ناخنوں کے بیچ میں پھنس جاتا ہے، اور ایسے ہی وضو بنا لیا، آٹا اندر ناخنوں کے بیچ میں رہ گیا، تو پھر اندر کا حصہ نہیں بھیگا، تو پھر اس سے بھی وضو نہیں ہوا۔ پہلے اس آٹے کو نکالنا ہے، بعد میں وضو بنانا ہے۔ اگر ہم وضو بنا لیے، وضو بنانے کے بعد ہمیں ناخن میں آٹا نظر آیا یا کہیں کچھ پینٹ نظر آیا، اسی طرح عورتیں جو ہے ناخنوں پر نیل پالش لگاتی ہیں، اور جب نیل پالش لگاتی ہیں تو ناخن نہیں بھیگتا، ناخن نہیں بھیگا
تو وضو بھی نہیں ہوا۔ وضو بنانے کے بعد اگر ہمیں کوئی پینٹ نظر آیا یا نیل پالش ہمیں نظر آئی یا آٹا نظر آیا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں اس کا حل انشاءاللہ آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ تو تیسرا فرض ہے ہمارا، وہ ہے سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اب چوتھائی سر کسے بولتے ہیں؟ اب میری طرف دیکھیں، پیشانی سے انگلی لے کر ہم گدی تک لے گئے تو سر کے 2 حصے ہو گئے، اور ایک کان سے دوسرے کان تک انگلی لے گئے تو سر کے 4 حصے ہو گئے۔ تو یہ 4 حصے ہیں نا، اس میں سے ایک حصہ چوتھائی سر کا مسح بولتے، اسے بولتے ہیں چوتھائی سر۔ سر کے 4 حصے کریں گے تو اس میں سے جو ایک حصہ آتا ہے اسے چوتھائی سر بولتے ہیں۔ تو وضو میں کم سے کم چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اب اس میں بال کے برابر جگہ کیسے سوکھی رہ جاتی ہے، اس کو اچھی طرح جانیں۔ جو حضرات بالوں پر ہیئر ڈرائی کرتے ہیں، اب ہیئر ڈرائی بھی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ایسا ہیئر ڈرائی ہے جو بال کے رنگ کو بدلتا ہے، جیسے مہندی رنگ بدل دیتی ہے، ایسا رنگ بدلتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے مسح ہو جاتا ہے۔ ایک ہیئر ڈرائی ایسا ہوتا ہے جیسے نیل پالش ہے، جیسے پینٹ ہے، ایسا ہیئر ڈرائی بھی بال پر لیئر بناتا ہے۔ جیسے ناخن پر نیل پالش لگائیں گے، ناخن کا رنگ نہیں بدلتا، اس کے اوپر ایک پینٹ کے جیسا آ جاتا ہے، اسی طرح بال پر بھی ہیئر ڈرائی لگائیں گے تو بال کے اوپر بھی ایک پینٹ کے جیسا آ جاتا ہے، بال اندر سفید ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک کالا پینٹ آ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہیئر ڈرائی لگایا ہوا ہے تو پھر اس سے مسح کرنے کے بعد بھی بال نہیں بھیگا، بال نہیں بھیگا تو مسح نہیں ہوا، مسح نہیں ہوا تو وضو بھی نہیں ہوگا۔ اب اسے ہمیں کیسے جانیں گے کہ کون سا ہیئر ڈرائی پانی کو اندر لیتا ہے، کون سا ہیئر ڈرائی نہیں لیتا؟ اس کے لیے علماء حضرات جو ہے ایک آسان طریقہ ہمیں بتائے ہیں پہچاننے کا۔ ایک سادہ پیپر میں، جیسے نوٹ بک میں پیپر ہوتا ہے یا نیوز پیپر ہوتا ہے، ایک سادہ پیپر لے کر جو ہیئر ڈرائی یا نیل پالش یا لپسٹک جو بھی ہو اس پیپر کے اوپر ہم لگائیں، جتنا ہم بالوں پر لگاتے ہیں ویسا جو ہے اسے لگائیں، اسے تھوڑی دیر سوکھنے کے لیے چھوڑ دیں۔ جب وہ سوکھ جاتا ہے تو اس کے اوپر پانی ٹپکائیں، پانی کے قطرے ڈالیں، 2-3 قطرے پیپر کے نیچے دیکھیں، اگر نیچے پیپر بھیگ رہا ہے تو پھر وہ ہیئر ڈرائی، وہ لپسٹک، وہ نیل پالش، وہ پینٹ پانی کو اندر لے رہا ہے۔ اگر پیپر نیچے نہیں بھیگتا ہے تو پھر جو بھی ہم لگا رہے ہیں، چاہے وہ لپسٹک ہو، ہیئر ڈرائی ہو یا چہرے پر لگانے والا کلر ہو، جو بھی ہو، تو پھر وہ پانی کو نہیں لے رہا ہے تو پھر اس سے ہمارا وضو نہیں ہوتا۔ یہ پہچاننے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ میں پھر بتا دیتا ہوں، جو بھی ہم چہرے پر رنگ لگاتے ہیں، لپسٹک لگاتے ہیں، نیل پالش لگاتے ہیں، ہیئر ڈرائی لگاتے ہیں، اس کو ایک پیپر کے اوپر لگانا ہے، اس کو تھوڑی دیر سوکھنے کے لیے رکھنا ہے، پھر اس کے اوپر پانی ڈالیں گے اور اس کو نیچے دیکھنا ہے کہ پیپر بھیگتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہمارا وضو بھی ہو جائے گا۔ اگر پیپر بھیگتا نہیں ہے، پانی اوپر کا اوپر ہی رہ جاتا ہے تو پھر یہ چیز جو ہے جو لگائی جا رہی ہے وہ پانی کو اندر نہیں لے رہی ہے۔ ایسی چیز اگر ہمیں چہرے پر، ہونٹوں پر، ناخنوں پر لگا رہے ہیں تو پھر ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اب چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں کے اوپر تک دھونا۔ اور پاؤں دھونے میں یہ غلطی یہ ہوتی ہے، پاؤں جو ہے پانی ڈالتے ہیں، پاؤں کو اچھی طرح رگڑ کر دھو لیتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، مگر انگلیوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے نا، اسے بھی دھونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ پاؤں کے انگلیوں کے بیچ میں خلال کرنا ہے، دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کے انگلیوں کے بیچ میں خلال کرتے ہوئے پاؤں کو دھوئیں گے تو اندر کا حصہ بھی دھل جائے گا تو وضو ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، صرف پانی اوپر سے ڈالیں گے، اوپر سے رگڑ کر دھو لیں گے تو انگلیوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے وہ سوکھی رہ جاتی ہے، اگر وہ سوکھی رہ گئی تو پھر وضو ہمارا نہیں ہوگا۔ اب اس میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، تو میں امید کرتا ہوں آپ کو وضو کے یہ 4 فرائض سمجھ میں آ گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب بھی وضو کریں تو وضو کا طریقہ تو وہی ہے جو پہلے ویڈیو میں بتایا گیا تھا، مگر ان میں ان 4 فرضوں کو اچھی طرح ادا کرنے کی پوری کوشش کریں تاکہ ہمارا وضو مکمل ادا ہو جائے اور ہماری نماز بھی ادا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔